صلوات پڑھ محمد و آل محمد جا کے بسم اللہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. ثم الصلاة والسلام على نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ورحمة الله على محبيهم وشيتهم ومواليهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلوات. دعا ہے خالق کائنات سے خداوند کریم ہم سب کا اس مقدس مقام پر چل کر آنا اپنی عبادت عظیم میں شمار فرمائے. بانیان کا یہ پرخلوص پرسا دعا ہے باہرما لال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جن مرحومین کے لیے اصالِ ثواب کی ان مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے دعا ہے خالق کائنات سے خداوند کریم انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت عطا فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولی کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں. اذان گرامی دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. میں کوشش کروں گا اپنے اس مختصر سے وقت میں چند چیزیں آپ کی گوش گزار کروں بغیر کسی تمہید کے. میں چونکہ ابھی شاہ صاحب یہی بات کہہ رہے تھے کہ حسین کا تعلق کسی ایک قوم یا قبیلے کے ساتھ نہیں ہے، کسی قبیلے کے ساتھ نہیں، کسی قوم کے ساتھ نہیں، بلکہ ہر وہ بندہ جو انسانیت کے دائرے میں آتا ہے اس کا تعلق حسین ابن علی کے ساتھ. یہاں پر میں ایک سوال کروں گا، سوال کا جواب دے کے پھر آگے بڑھوں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ بھی مجلس ہوا کرتی ہے اسے مجلس حسین کہا جاتا ہے. مجلس جس کی بھی ہو مجلس حسین آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مجلس محمد ہے، نہیں سنا ہوگا مجلس امیر المؤمنین ہے،
آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ آج مجلس توحید ہے، اس مجلس میں توحید کا ذکر بھی ہوتا ہے، اس مجلس حسین میں رسالت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ ذکر ہو توحید کا، نام مجلس حسین کا، ذکر ہو رسالت کا، نام مجلس حسین کا، ذکر ہو نبوت کا، نام مجلس حسین کا، ذکر ہو عیسیٰ کا، نام مجلس حسین کا، ذکر ہو ابراہیم کا، نام مجلس حسین کا۔ میرے بھائی اہل اسلام سے سوال ہے، جو بھی ذکر ہوتا ہے لیکن نام مجلس حسین کا، میں نے بڑا سوچا آخر وجہ کیا ہے کہ جس کا بھی ذکر ہوتا ہے نام مجلس حسین کا آتا ہے۔ بڑا سوچنے کے بعد جب میں نے جب سلامت وارثہ کے جملے جب یہ پڑھے کہ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، ہمارا سلام ہو ابراہیم کے وارث حسین پر۔ زیارت وارثہ میں امام فرماتے ہیں ہمارا سلام ہو عیسیٰ کے وارث حسین پر، ہمارا سلام ہو نوح کے وارث حسین پر۔ مجلس جس کی بھی ہو نام مجلس حسین کا آتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسین نے کربلا میں قربانیاں دے کر آدم کی محنت کو بھی بچا لیا، خاتم کی محنت کو بھی بچا لیا۔ جو تمام انبیاء کا وارث ہے اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی کا تعلق کسی ایک قوم اور قبیلے کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ مجلس حسین بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے۔ میرے بھائی آپ کسی جگہ چلے جائیں، آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی، کوئی ایسا درس نہیں ملے گا، کوئی ایسا مدرسہ نہیں ملے گا جس میں ایک کلاس ہو، اس کلاس میں بچے بھی ہوں بوڑھے بھی ہوں۔ کوئی ایسا آپ کو مدرسہ نہیں ملے گا جس مدرسے میں خواتین بھی ہوں، بوڑھے بھی ہوں، بچے بھی ہوں، جوان بھی ہوں۔ ایک مجلس حسین ہے، اس مجلس حسین میں آپ کو جوان بھی ملیں گے، اس مجلس حسین میں آپ کو بوڑھے بھی ملیں گے، اسی مجلس حسین میں آپ کو خواتین بھی ملیں گی، اسی مجلس حسین میں آپ کو بچے بھی ملیں گے۔ اور یہ مجلس حسین کی تاثیر ہے کہ آج آپ دیکھ لیں ہم جو اتنا اہتمام کرتے ہیں اس کی کوئی وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہمارے بچے تک پہنچ جائے کہ حسین ابن علی کون تھا۔ اور یقیناً ہمارے ان مجالس کی تاثیر ہے۔ یہ مجالس فقط اور فقط ہمارا کوئی رواج نہیں ہے میرے بھائی، ان کی تاثیر ہے، ان مجالس حسین کی تاثیر موجود ہے۔ آؤ میرا جی چاہتا ہے آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں تاکہ آپ کو پتہ چلے اسی مجلس سے پروان چڑھنے والے بچے کون سا کام کرتے رہتے ہیں۔ لاہور کا ایک سکول ہے، وہاں پر یہ واقعہ ہوا۔ گورنمنٹ کا سکول، سینٹرل ماڈل گورنمنٹ کا سکول تھا، اس میں ایک تقریب ہوئی، اور اس تقریب میں علامہ مودودی صاحب مرحوم ہو چکے، ان کو بلایا گیا۔ تقریب تھی ظاہراً انعامات کی تقریب تھی، مولانا مودودی صاحب کو بلایا گیا، اور جب مولانا صاحب تشریف لا چکے تو ماحول اس طرح بنا کہ مولانا مودودی صاحب وہ ممبر پر موجود ہیں، سارے کے سارے اساتذہ سٹاف جو ہے وہ پیچھے لائن میں کھڑا ہے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس مجلس حسین کی تاثیر کیا ہے۔ اس مجلس حسین میں بچے جو آتے ہیں، یہ بچے لے کے کیا جاتے ہیں اس مجلس حسین سے؟ سارے اساتذہ سٹاف جو ہے پیچھے مولانا مودودی صاحب کے کھڑا ہے۔ تقریب مکمل ہوئی، بالکل مختصر طور پر تقریب مکمل ہوئی، اور جب تقریب مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد چونکہ اساتذہ نے
تقریباً 12 بچوں کو تیار کیا ہوا تھا کہ جب مولانا صاحب اپنی تقریر مکمل کر لیں تو آپ نے اپنے اپنے سوال کرنے ہیں۔ تمام بچوں کو تیار کیا جا چکا تھا، آپ نے سوال کون کون سے کرنے ہیں۔ جب مولانا صاحب اپنی تقریر کر چکے، اتنے میں ایک بچہ اٹھا، اس نے کہا مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے۔ کہا کون سا سوال؟ آسان سا سوال کیا، کہا مولانا صاحب ذرا جواب دیجئے کہ پانی کتنے گھونٹ میں پینا چاہیے۔ بچوں کو تیار کیا گیا تھا کہ فلاں فلاں سوال تم نے کرنا ہے۔ مولانا صاحب نے جواب دیا۔ دوسرا بچہ اٹھا، اس نے سوال کیا، کہا مولانا صاحب بتائیے فلاں نماز کی رکعتیں کتنی ہیں۔ مولانا نے سوال کا جواب دیا۔ اسی طرح باری باری 12 بچے اٹھے حسب تیاری، 12 بچے اٹھے اور انہوں نے سوال کیے، مولانا صاحب نے جواب دیے۔ جب مولانا صاحب سارے کے سارے ان 12 بچوں کے جوابات دے چکے، مولانا صاحب تیاری کر رہے تھے کہ ابھی اٹھیں، اتنے میں اسی مجمع میں سے ایک چھوٹا سا بچہ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ اس نے، اب مجلس حسین کی تاثیر دیکھنا، چھوٹا بچہ ہے، اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے مولانا صاحب ایک سوال ہمارا بھی ہے، ایک سوال ہمارا بھی ہے۔ مولانا نے سوچا شاید یہ بھی عام بچوں کی طرح ہے، جس طرح دوسرے بچوں نے سوال کیے یہ بچہ بھی اسی طرح کا سوال کرے گا، میں جواب دوں گا، جان چھوٹ جائے گی۔ اب جو بچہ اٹھانا، اس بچے نے سوال کیا، مولانا صاحب بتائیے ذرا اللہ کرتا کیا ہے؟ اللہ کرتا کیا ہے؟ اب جب مولانا صاحب نے اس چھوٹے ذہن کا جوان سوال سنا، ایک دفعہ حیرانگی کا پسینہ مولانا صاحب کی کہ پیشانی پہ آیا، اور جب پسینہ آیا نا، اس وقت مولانا صاحب نے ایک دفعہ سٹاف کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے میرے برادران، اے اساتذہ، جواب اس سوال کا میں بعد میں دوں گا، ذرا بتاؤ یہ بچہ شیعہ گھر کا تو نہیں ہے؟ بچہ شیعہ گھر کا تو نہیں ہے۔ جب کہا نا شیعہ گھر کا تو نہیں ہے، اب ظاہراً سب کو پتا تھا کہ اس کا تعلق شیعہ گھرانے کے ساتھ ہے۔ اب مولانا صاحب نے اس بچے کو ٹالنے کی کوشش کی، اے بچے تجھے کیا، مجھے کیا اس کام سے کہ اللہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ جب ٹالنے کی کوشش کی نا، اس بچے نے کہا مولانا صاحب اگر جواب نہیں آتا تو ہم بتائے دیتے ہیں، اگر سوال کا جواب نہیں آتا تو ہم بتائے دیتے ہیں۔ اب بچہ اٹھا، ابھی تک جو بندہ مجلس حسین میں نہیں بولا اس پر واجب ہے کہ وہ بولے۔ اب وہ بچہ مجمع سے اٹھا اور اسی سوال کا جواب دینا شروع کیا۔ اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھنا شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولانا صاحب اگر سوال کا جواب نہیں آتا تو ہم بتائے دیتے ہیں اس سوال کا جواب کیا ہے، اللہ کیا کرتا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ محمد و آل محمد کے فضائل پڑھتا ہے۔ چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، ارے ماں کے مقدس دودھ کا حق ادا کرتے ہوئے دو دعوات بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اللہ محمد و آل محمد کے فضائل پڑھتا ہے۔ اب مولانا صاحب اٹھے، تیاری کر کے جانے لگے، ابھی وہی بچہ پھر اٹھا، کہا مولانا صاحب ایک اور سوال بھی ہے، ایک اور سوال بھی ہے۔ کہنے لگے بچے اب کون سا سوال ہے؟ کہنے لگے، وہ بچہ کہنے لگا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
مولانا صاحب ذرا بتائیے اللہ اور کیا کرتا ہے؟ اللہ اور کیا کرتا ہے؟ مولانا صاحب نے بڑی مشکل سے پہلے جان چھڑائی تھی، اب جب پھر دوبارہ سوال ہوا کہ اللہ اور کیا کرتا ہے، مولانا صاحب چپ ہوئے، بچہ اٹھا اور کہنے لگا مولانا صاحب مجھے پتہ ہے اس سوال کا بھی جواب آپ کو معلوم نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں میں سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اب پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھنا شروع کی، کہنے لگا وہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنتیں کرتا ہے۔ اب مولانا صاحب سے کہنے لگا وہ بچہ مولانا صاحب اب میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، مجھے اجازت دیجئے میں منبر پر آ کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ ایک اور کام بھی کرتا ہے، وہ کام کون سا کرتا ہے؟ اب وہ بچہ اجازت لے کر منبر پر آیا اور منبر پر آ کر کہنے لگا ایک تو اللہ محمد و آل محمد کے فضائل پڑھتا ہے، دوسرا اللہ محمد و آل محمد کے دشمنوں پہ لعنتیں کرتا ہے، ایک اور کام بھی ہے جو اللہ کرتا ہے، وہ کام کیا ہے؟ اس وقت قرآن مجید کی ایک اور آیت کی تلاوت کی اس بچے نے، کہا اللہ کہہ رہا ہے فَانْتَظِرُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ، تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ یوسف زہرا کا منتظر ہوں۔ یہ کیا تھا؟ یہ مجلس حسین کی تاثیر بول رہی تھی، مجلس حسین کی تاثیر، اور بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ محمد و آل محمد کے فضائل پڑھنا اور آل محمد کے دشمن پر تبرہ کرنا اور 12ویں امام کا انتظار کرنا، اگر یہی سب کچھ کفر ہے تو پھر یہ تو میرا اور تیرا خدا بھی کرتا ہے۔ مجلس حسین کی تاثیر میں نے ختم کر دیا۔ آج 2 محرم کا دن، اور یہ دن منسوب ہیں زہرا کی بیٹیوں کے ساتھ۔ علی و بطول کی بیٹیوں نے وطن مدینہ چھوڑا تو کس طرح سے چھوڑا؟ بالکل مختصر طور پر آزارو بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا۔ جو برادران باہر رہتے ہیں نا، یقیناً وہ اس چیز کی گواہی دیں گے، جب انسان اپنے شہر سے باہر جاتا ہے، اپنے ضلع سے باہر جاتا ہے، اپنے ملک سے باہر جاتا ہے، انسان کو ایک امید ہوتی ہے کہ میں نے واپس آ جانا ہے، لیکن حسین کو یقین تھا میرا اکبر واپس نہیں آ سکے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین کو یقین تھا میرا عباس واپس نہ آ سکے گا، پس عزادار راوی یہی کہتا ہے میں نے دیکھا جب حسین نے تیاری کی نا، حسین ابن علی کے لب ہر رہے تھے، میں ذرا قریب گیا، میں سنوں تو صحیح کہ حسین ابن علی کیا چیز کس چیز کی تلاوت کر رہے ہیں۔ راوی کہتا جب میں خود مولا حسین کے پاس گیا، میں نے دیکھا حسین اسی آیت کی تلاوت کر رہے تھے جو آیت موسیٰ کے خروج کو بیان کرتی ہے، جو اس حضرت موسیٰ کو کے خروج کو بیان کرتی ہے کہ جب موسیٰ وطن کو چھوڑ رہے تھے تو موسیٰ پریشان تھے۔ میں کہوں گا اے میرے مولا، موسیٰ نے بھی وطن چھوڑا تھا، آپ نے بھی وطن چھوڑا ہے، لیکن آپ کا وطن چھوڑنا کجا اور موسیٰ کا وطن چھوڑنا کجا؟ جب موسیٰ نے وطن چھوڑا تھا موسیٰ کے ساتھ کوئی پردہ دار موجود نہ تھا، لیکن ذرا دیکھیے تو صحیح آپ کے ساتھ زینب بھی موجود ہیں، آپ کے ساتھ ام کلثوم بھی موجود ہیں۔ عزادارو بالکل مختصر کر دیا، پس عزادارو اب تیاری مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد محمد حنفیہ آ گئے میرے مولا حسین کے پاس اور آ کر کہتے ہیں بھیا حسین جہاں جانا چاہتے ہیں بے شک چلے جائیے، لیکن کوفہ نہ جائیے، کوفہ والوں نے ہمارے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی،
کوفہ والوں نے ہمارے بھیا حسن کے ساتھ وفا نہیں کی، جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیے، یمن چلے جائیے، وہاں پر ہمارے شیعہ قیام کرتے ہیں، اگر یمن نہیں جاتے نا تو پھر علی و بطول کی بیٹیوں کو لے کر کسی جنگل یا صحرا میں چلے جائیے۔ میں کہوں گا اے محمد حنفیہ، آپ نے انصاف نہیں کیا، کہاں جنگل اور صحرا اور کہاں علی و بطول کی پردہ دار بیٹیاں۔ پس عزادارو، اب محمد حنفیہ کی طرف ایک دفعہ دیکھا میرے مولا حسین نے، اور دیکھ کر کہتے ہیں اے محمد حنفیہ، آپ کا مشورہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن رات کو کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب کے عالم میں اپنے بابا علی کو دیکھا تھا۔ بالکل مختصر کر دیا میں نے، رات کو خواب میں نے اپنے بابا علی کو دیکھا تھا، میرے بابا علی کہہ رہے تھے ان اللہ یشاء ان یراک قتیلا، اے بیٹے حسین تیرے نانا کا دین نہ بچے گا جب تک تیرے گلے پہ شمر لعین کا کند خنجر نہ چلے گا۔ میں اپنے بابا کی بات سے سمجھ گیا، میں کربلا میں شہادت پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عزادارو، یہ جملہ سننا تھا۔ اب ایک دفعہ محمد حنفیہ نے محملوں کی طرف نگاہ کی اور یہی جملہ کہا مولا حسین اگر خود شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر علی و بطول کی پردہ دار بیٹیوں کو ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ عزادارو، یہ جملہ سننا تھا۔ اس وقت میرے مولا حسین نے کہا میرے بابا علی نے مجھے فقط اپنی شہادت کا نہیں بتایا بلکہ ساتھ یہ بھی بتایا ہے ان اللہ یشاء ان یراہن سبایا، جب تک اس وقت تک تیرے نانا کا دین نہ بچے گا، جب تک زینب ہاتھوں میں رسن نہ پہن لے۔ عزادارو، زینب کی اسیری کا نام آنا تھا، محمد حنفیہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ میں کہوں گا محمد حنفیہ، آپ نے فقط زینب کی اسیری کا سنا ہے، آپ نے زینب کو اسیر ہوتا دیکھا نہیں ہے۔ میرا سلام ہو اس سید سجاد پر جب کوفہ و شام کے بازار تھے۔